جی، عمران خان کی بیوی رو پڑی ہے، اس کے اوپر آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج جناب 4 تاریخ ہے اور 13 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین کیس لگ گیا ہے۔ فیڈرل والے جو ہیں وہ فوراً رابطہ کریں، پورے پاکستان کے فیڈرل ملازمین جو ہیں فیڈرل والے، اور صوبائی صرف صوبہ پنجاب کے رابطہ قائم کریں۔ تو ان کے جناب کیس ہم شامل کر رہے ہیں۔ اپنا شناختی کارڈ چاہیے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے، جس سے آپ کو جناب آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ہر پاکستانی جو پینشن لیتا ہے یا جس نے سرکاری جاب کی ہے اور وہ چھوڑ بھی دی ہے، چلا گیا ہے، اوورسیز چلا گیا ہے، وہ سب ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ فیس تھوڑی سی ہے لیکن مشورہ فیس فری ہے۔ آپ کو جناب ہمارے موبائل نمبر جو ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ سر جی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ اسی تو بڑے خوش ہیں۔ دیکھو جناب آفس سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، اور آج لاہور میں کوئی تھوڑی سی صبح سفوکیشن تھی، ایسے سانس وانس لینے میں تکلیف تھی، لیکن اب ٹھیک ہے، اب حالات ٹھیک ہیں۔ اور سر جی خبر تو میں نے پہلے عمران خان کی دینی تھی، لیکن اس سے پہلے مریم نواز کے چوکے چھکے آپ کو سنانے ہیں۔ ایک اور چوکا چھکا، ہر روز مریم جو ہے نا کوئی نہ کوئی عوام کی ویلفیئر کا کام کر رہی ہے۔ سر جی سلام مریم نواز بی بی۔ مریم جی آپ کو سلام ہو، قانونی ٹی وی کا آپ کو سلام ہو۔ مریم نواز صاحبہ نے جو سینئر سٹیزن ہیں اور جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے اورنج ٹرین اور میٹرو میں، ملتان میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، اور اورنج ٹرین لاہور میں سفر فری کر دیا ہے جی۔ اب ایسا کارڈ آپ کو ملے گا، یہ کارڈ وہ ملے گا سینئر لوگوں کو۔ یہ والا کارڈ ہوتا ہے میٹرو کا، یہ والا کارڈ نا، اس کو یہ بیک کیمرے سے ہی آپ کو صحیح نظر آئے گا۔ یہ ملے گا آپ کو، یہ میٹرو کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ سینئر لوگوں کو ملے گا اور وہ فری ہوگا۔ واہ جی واہ، مانتے ہیں نا مریم نواز کے کام کو۔ اور ایک ادھر مچھندر بیٹھا ہے ساڑھے نال کے پی کے آلہ، روزانہ کی بنیاد پہ جناب علی وہ کہتے ہیں جی میں نے جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی۔ آپ کفن پوش جلوس نکال رہے ہیں 8 تاریخ کو۔ اللہ کرے یہ کفن تمہارے کام آ جائے، اللہ کرے یہ کفن جو تم پاکستان کے خلاف کھلواڑ کر رہے ہو نا، یہ کفن تمہارے کام آ جائے جو تم خود کہہ رہے ہو کفن پوش۔ اچھا، صبح تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا آپ کو کہ جناب وہ بشرا بی بی رو پڑی عدالت میں کہ ہائے ساڑھے نال نا انصافیاں ہو رہی ہیں۔ ذرا یاد کر جادوگر نہیں، مجھے ایک بندے نے کہا کہ پلیز آپ اس کو بشرا بی بی نہ کہا کریں، یہ ظالم ہیں، یہ انہوں نے بچوں کے خون پیے ہوئے ہیں، انہوں نے جادو ٹونے کے ذریعے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ اور ان کے جاہل لوگوں کا میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ایک بتاؤں گا کہ اتنی جہالت آ گئی ہے، ان کو ٹھیک کرنا ممکن ہے۔ آپ ایک آخر میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یوتھیوں کا دماغ اور یوتھیوں کو ٹھیک کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس آخر میں، اس ویڈیو میں دیکھنا آپ نے لازمی۔ تو وہ جناب علی اب پہلے بشرا بی بی کی لگائی تھی نا کہ وہ رو پڑی عدالت میں، ابھی علیمہ خان، اور انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان کو 3 ہفتے ورزش نہیں نہ کرنے دی گئی، اب اس کے مسل کمزور ہو گئے اور وہ بیمار ہو گئے اور خطرناک ہو گئے۔ تو ان بے شرموں کو یہ بتاؤ کہ جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو رہے تھے تو یہ کس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ عمران خان تقریروں میں ہائے میرے پلیٹلیٹس گم ہو گئے اور ایسے ڈرامہ کرتا تھا خسروں کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بہنوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی۔ ایکسرسائز کوئی قیدی کا حق نہیں ہے، جیل مینول دیکھو، میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا،
کسی قیدی کو میں نے تو کہا تھا کہ مجھے اڈیالہ جیل سے جو اگر کوئی قیدی سن رہے نا وہ مجھے بتائے کہ اس کو ایکسرسائز مشین دینی ہے تو میں ہائی کورٹ میں ریٹ کروں گا اور مثال یہ دوں گا کہ عمران خان کو اگر ایکسرسائز مشین مل سکتی ہے تو مجھے بھی دی جائے ایکسرسائز مشین. یہ میں نے بولا ہے. مجھ سے کوئی رابطہ کرے ابھی بھی کرو. جو عمران کو دیسی مرغے چرغے مل رہے ہیں نا آپ کو بھی ملیں گے. اس کے مینیو سامنے رکھ کے میں ریٹ کر کے آپ کو لے کے دوں گا, نہیں تو اس کے بھی بند کراؤں گا. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا مریم نواز صاحبہ کو کہ مینو مشیر جیل خانہ جات رکھ دیو, میں اس کے سارے کس بل نکال دوں گا. وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مدت سے آرزو تھی کہ کوئی سیدھا کرے مجھے, اقبال تیری شاعری نے کس بل دیے نکال. یہ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں اقبال تیری شاعری نے کس بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. میں ان کو سیدھا کر دوں بالکل. جو ان کو آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں نا, روزانہ ملاقات, روزانہ دیسی مرغا بکرا چرگا, اور اب الٹا الزام بھی یہ حکومت پہ لگا رہے ہیں. ان کا یہ وتیرہ ہے ویسے کہ جناب علی اور یہ جناب عمران خان کو 3 مہینے ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی تو ہن وہ جڑا نا 6x6 دے سیلے چ رہ رہے ہیں. جھوٹ ہے ویسے, یہ جھوٹ ہے. یہ صرف اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے نا دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو ساری سہولتیں دوبارہ مل جائیں, لیکن ملنی نہیں. مجھے مشیر جیل خانہ جات رکھو, مریم نواز صاحبہ مجھے رکھو. میں اینو اوتھے پہنچاواں اینو جتھے پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آئینی ترامیم کے حوالے سے اب اس وقت اجلاس جاری ہے. خبریں آئیں گی, ججوں کی تعداد بڑھ گئی ہے وہ خبر آئے گی, اور جو دوسرا 26ویں ترمیم میں جو صلاح مشورے کرنے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور باقی جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ. اس وقت یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پی ٹی آئی والوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے. آدھا مرغ حلال ہے اور آدھا حرام ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, ایک کی ہو گئی ایک کی ٹوٹ گئی چونچ, ایک کی دم ایک کی چونچ, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. یہ ہے. چلو پورا دوبارہ سنا دیتا ہوں. آدھا تیتر آدھا بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. یہ ایسے ان کی چونچ اور دم نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو پی ٹی آئی نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے, ادھر ممبر بھی بن رہے ہیں اور چیلنج بھی کیا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, 26ویں آج جماعت اسلامی نے بھی چیلنج کر دیا. یہ جماعت اسلامی تھی جس نے نواز شریف صاحب کو بھی وہ چیلنج کیا تھا. یہ کسی طریقے سے پاپولر ہونا چاہتے ہیں. ان کے یہ پاپولر ایسے نہیں ہوتے کہ نواز شریف کی بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے کہ نواز شریف کو جی پاناما میں خارج کیا جائے, کیونکہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے, ہوا کدھر کی چل رہی ہے, ادھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس ہوا میں نا سوائے سموگ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ سموگ والی ہوا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا ہے. اور سندھ میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے کہ جناب آئینی بینچ بناؤ, اور وہ بھی وہاں پاس ہو گئی ہے. وہاں بھی جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں دیا اور وہاں بھی جناب وہ ہو گئے, پاس ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ جناب علی یہ ویڈیو دیکھیں اور یوتھیوں کے دماغ کا دیکھیں کیا حال ہے, اور کیا یہ سمجھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ میں آج اورنج ٹرین میں آ رہا تھا تو وہاں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے, ذرا دیکھیں. یہ اورنج ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, تو یہ ایک ہمارے دوست تو نہیں کہہ سکتے مسافر آئے ہیں, ان کی جوتی پہ میری نظر پڑی ہے, تو یہ آپ بھی دیکھیں. یہ جناب 804 ہے جی, یہ جوتی نمبر 804 جی. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ عزت افزائی ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ خود ہی اندازہ لیں.